بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 541۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے۔ صبح کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر کی نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک جاتے، لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا۔ نماز مغرب کا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 542۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ جب ہم گرمیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز دوپہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 543۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر 7 رکعات ایک ساتھ اور 8 رکعات ایک ساتھ پڑھی، ظہر اور عصر کی 8 رکعات اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعات ادا فرمائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 544۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرہ میں سے ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 545۔ عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرہ ہی میں تھی، وہاں سایہ نہیں پھیلا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 546۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا، ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 547۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کہ ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دوپہر کی نماز جسے تم پہلی نماز کہتے ہو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، اور جب عصر کی پڑھتے تو اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے انتہائی کنارہ پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا۔ سیار نے کہا کہ مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کی نماز جسے تم اتما کہتے ہو اس میں دیر کو پسند فرماتے تھے، اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے، اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا، اور صبح کی نماز میں آپ 60 سے 100 تک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 548۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے اور اس کے بعد کوئی بنی عمر بن عوف قباء مسجد کی طرف جاتا تو ان کو وہاں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 549۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکل کر انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے مکرم چچا، یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ فرمایا کہ عصر کی، اور اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 550۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور تیز روشن ہوتا تھا۔ پھر ایک شخص مدینہ کے بالائی علاقہ کی جانب جاتا تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلند رہتا تھا۔ مدینہ کے بالائی علاقہ کے بعض مقامات تقریباً 4 میل پر یا 4 میل سے کچھ ایسے واقعات تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 551۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ محمد میں جو یترکم کا لفظ آیا ہے وہ وطر سے نکالا گیا ہے۔ وطر کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 552۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 553۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن زید سے، ہم بریدہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے۔ ابرو بارش کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 554۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے، تو تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اب پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 555۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والیوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سب سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے،
کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔